بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AQ TV آپ کے لیے رمضان المبارک کی ان رحمت بانٹتی ساعتوں میں ایسے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے جس کا مقصد آپ کی اخلاقی اور اصلاحی تربیت کرنا، تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار پیش کر سکیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی کامیابی دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج اپنی سوسائٹی میں سچائی کی بجائے جھوٹ کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ باپ تھکا ہوا گھر سے آیا ہے، باہر دستک ہوئی ہے اور بچے کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ کہو بابا گھر پہ نہیں ہے، اور بچہ بھی باہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ ہم بچوں کی فطرت میں جھوٹ کو شامل کر رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ سچائی پر مبنی کردار ہی اس معاشرے کی ضرورت ہے، اور جو سچائی سے خالی کردار ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر ناپسندیدہ لوگ تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو صادق و امین کے لقب سے پہچانے گئے۔ آج عہد حاضر کے نامور عالم دین محترم علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ علامہ صاحب، آج ہم اتنے عام عنوان کو لے کر حاضر ہیں، سچائی۔ یقیناً کائنات ساری سچائی پر مبنی ہے، لیکن آپ یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ سچائی کی شریعت میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی، اللہ رب العزت نے سچ بولنے والوں کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہی تعلیمات عام کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ نہ صرف سچ بولو بلکہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اصحاب خیر وہی لوگ ہیں، بھلائی والے وہی لوگ ہیں، اور نجات دہندے دونوں جہانوں میں وہی پانے والے ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے میں اطمینان ہے اور جھوٹ بولنے میں بے قراری ہے۔ اللہ۔ سچ بول کر آپ کا اگر کوئی ظاہری نقصان بھی ہوتا ہے تو آپ عند اللہ مطمئن ہیں سبحان اللہ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے سچ بولا ہے۔ جبکہ جھوٹ بولنے میں بے قراری، کہ جھوٹ بولنے کے بعد پھر آدمی منہ چھپاتا پھرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کسی طرح سے میری یہ بات کسی پر عیاں نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے، میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اس لیے اسلام نے تعلیم ہی سچائی کی دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑا معروف واقعہ ہے لیکن بہت تعلیم ہے اس میں، کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جب آپ تعلیم کے لیے تشریف لے گئے، آپ بڑی تھوڑی عمر تھی آپ کی، تو والدہ نے جو دینار آپ کے قمیض کے اندر وہ سیے تھے، تو جب آپ سے ڈاکو نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ تو اس نے کہا آپ دکھائیں کدھر ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب سردار کے پاس لے گیا تو آپ نے اپنے دامن کو الٹا کر دکھایا کہ یہ میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت حفاظت کے اور سنبھالنے کے پیش نظر ان کو سی دیا تھا، لیکن یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی مت بولنا۔ سبحان اللہ۔ جھوٹ کے روحانی طور پر بھی انسانی جسم پر بڑے برے اثرات ہیں، وہ روحانی طور پر کبھی بھی بندہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو وہ آپ کا کتنا بڑا وہ فیضان تھا کہ جب دینار دیکھے تو وہ سردار جو ڈاکوؤں کا تھا وہ تائب ہو گیا۔ اس نے کہا یہ اپنے ماں کا اتنا فرما بردار ہے جو اس کی مجازی خالق ہے، میرا جو حقیقی خالق ہے میں اس سے بھاگا ہوا ہوں اور میں اس کی بارگاہ میں دور ہوں۔ تو اس طرح یہ ہمارے معاشرے میں بڑی بیماری ہے کہ ہم بولتے بھی جھوٹ ہیں اور سکھاتے بھی جھوٹ ہیں، اور تربیتی طور پر جھوٹ کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے۔ چاہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یقیناً ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مزید بھی ساتھ انسان کو، لیکن شاید والدین کا، اساتذہ کا خوف ہے جو ہمارے بچے اپنے ان مقدس رشتوں کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور سچ کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، ایک تعلق ہوتا ہے
والدین کا اولاد کے ساتھ، یہ بڑی بات امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہم دوستانہ ماحول سے بچوں کی تربیت کریں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں ہم ان کے ساتھ سختی کریں، وگرنہ یہ دنیاوی تعلیم کے لیے، بچوں کی خواہشات کے لیے، یہ پیار سے سمجھانا، محبت سے سمجھانا، دوستانہ ماحول روا رکھنا ضروری ہے۔ جس وقت ہم ہر جائز و ناجائز ہر بات پر سختی اور ان سے فاصلہ رکھتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں والدین کے سامنے جھوٹ بولنے پر۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بچہ سوسائٹی سے جھوٹ سیکھ کر کبھی اس جھوٹا بن جاتا ہے، لیکن زیادہ تر تربیت کی کمزوری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ صحیح معنوں میں اپنے طلباء، اپنے شاگردوں کے ساتھ نہ تو مخلص ہوتے ہیں اور نہ ہی الا ماشاءاللہ نہ ہی وہ تربیت میں اس حد تک کامل ہوتے ہیں۔ ان کا بھی مقصود اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھانا ہے اور تنخواہ لینی ہے۔ وہ جو استاد کا مقام ہے کہ وہ روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اسلام نے اس کو یہ عظمت بخشی ہے، اور حضور نے بھی فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اس منصب پر وہ استاد خود کو نہ رکھتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اگر اس مقام اور منزلت اور مرتبت پر رکھ کر استاد اگر بچوں کی تربیت کرے، انہیں تعلیم دے، تو وہ نہ خود جھوٹ بولے، کبھی بھی اس کے شاگرد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تربیتی مراحل میں ہمیں آہستہ آہستہ شامل کرنی ہوں گی، اور پیار محبت کے ساتھ بچوں کو اپنے ساتھ، والدین کو بھی اور اساتذہ کو بھی چلانا ہوگا، تب جا کر یہ چیزیں جھوٹ اور برائیاں دیگر سوشل ایولز جو ہیں وہ بچوں کے اندر سے نئی نسل سے جا سکتی ہیں۔ ہم نے سچ پہ بات کی، جھوٹ پہ بات کی، لیکن یہ جاننا بھی ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ کے معاشرے پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص ہی آج کل جھوٹ سے کام چلا رہا ہے، چاہے وہ دکان پہ بیچ رہا ہے، چاہے وہ بینک کے اندر موجود ہے، جس شعبے میں بھی ہے، چاہے وہ مذہب سے وابستہ ہے یا سیاست سے وابستہ ہے، چاہے وہ معاشرے کے جو بھی اس کا رول ہے، وہ اس کے اندر جب تک جھوٹ نہیں بولتا گویا اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، جبکہ یہ بے ضمیری کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ انسان جھوٹ بولے۔ تو اس کے معاشرے پہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ جی بالکل، جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے، وہ بالکل بے سر و پا جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کے دونوں طرح سے سوسائٹی پر اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مذہبی طور پر، جس طرح سے میں نے کہا نا، وہ بندہ کبھی بھی صاحب ایمان، مومن تو سچا ہوتا ہے، بے ایمان اور بے دین جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا، معاشرے میں جس وقت ہر چیز کو دھوکہ دہی کے ساتھ اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ بیچا جاتا ہے تو آپ کسب حلال کی طرف نہیں جاتے، آپ حرام کما رہے ہوتے ہیں، اور حرام کما کر کھا کر پھر آپ تربیت کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، یا نیک اولاد کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ جو ہے یہ بنیاد ہے ہر طرح سے۔ جب ہر طرف جھوٹ ہوگا، دفاتر میں جھوٹ بولا جائے گا، اداروں میں جھوٹ بولا جائے گا، گھروں میں جھوٹ بولا جائے گا، تو جو نئی نسل 30-40 سال بعد آگے آئے گی اس کے اندر کوئی خیر خواہی نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ تو بری طرح سے ہمارا معاشرہ جھوٹ کی اس برائی اور وبا سے متاثر ہو رہا ہے۔ جیسے کورونا سے لوگ متاثر ہیں نا، یہ تو چند لوگ جو جا رہے ہیں وہ متاثر ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ جو بیمار ہیں ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن کروڑوں دنیا جھوٹ سے متاثر ہو رہی ہے، خاندان، اخلاق، اقدار عالیہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا جھوٹ کو نکالنا ہوگا سچائی کی بنیاد پر، اور جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں سچ کے لیے، وہ ان کو پیدا کریں، وہ فضا ہموار کریں، وہ فضا پیدا کریں کہ جس میں سچ بولا جائے، سچ سنا جائے اور سچ ہی کو برداشت کیا جائے۔ جھوٹ کی جب تک بیخکنی نہیں ہم کریں گے، کبھی بھی معاشرہ جو ہے وہ اچھی بنیادوں پر استوار نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ سچائی پر رشتوں کی بنیاد رکھی جائے تو وہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو بھی رول پلے کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ سچائی کو لازماً اختیار کیجیے۔ سلطان الاولیاء حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جو پہلی سیڑھی ہے وہ سچ ہے۔
جو سچائی کو اختیار کر لیتا ہے گویا وہ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم خدا کے قریب ہوں تو ہم سچائی کو اختیار کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچیں تو ہم سچ کا دامن تھام لیں۔ اور AQ TV کی وساطت سے میں تمام ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ اس ماہ مقدس میں اگر آپ خیر کی ایک بات بھی اپنا لیتے ہیں تو آپ کو تقوی اور طہارت حاصل ہو گیا۔ آئیے آج فیصلہ کیجئے کہ ہم جھوٹ سے نفرت اور سچ سے پیار کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔